بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ایک اہم مسئلے پر گفتگو مقصود ہے، اور وہ مسئلہ جو کہ شریعت کے نفاذ کے لحاظ سے ہے۔ عموماً ہم مسائل کے اندر یہ بات سنتے پڑھتے ہیں کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہے، جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس پر روزہ فرض ہے، جب بچہ بالغ ہو جائے تو دیگر بہت سی چیزیں جو پہلے اس کے دسترس میں نہیں تھیں، اس کا اختیار اسے پہلے نہیں تھا، وہ اختیار اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور عموماً یہ بات نکاح کے حوالے سے ہے کہ جب بچہ نابالغ ہو تو اس کی ذمہ داری اس کا وکیل اٹھاتا ہے، اس کا والد، اس کا ماموں، اس کا چاچو، اس کے بڑے، وہ اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اور جب بچہ بالغ ہو جائے تو اختیار خود اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اپنے فیصلے وہ خود کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے لیے شریعت نے کیا عمر بیان کی ہے؟ 10 سال کا بچہ، یا جب 12 سال کو پہنچ جائے، 13 سال کو پہنچ جائے، 15 سال کو پہنچ جائے، کون سی عمر ہے کہ جس عمر میں بچہ بالغ تصور کیا جائے گا؟ شریعت کے احکام اس کی طرف لوٹ آئیں گے۔ پہلے نماز فرض نہیں تھی، اب بالغ ہو چکا ہے، بالغ ہونے کی وجہ سے اب اس پر نماز فرض ہے۔ پہلے بچپنا تھا، بالغ ہو چکا ہے، اب اس پر روزہ فرض ہے۔ اب وہ کون سی عمر ہے کہ جس عمر کی وجہ سے، جس عمر کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ اب اس پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے اور دیگر مسائل وغیرہ۔ تو یاد رکھیں، شریعت میں اس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ جب بچہ 12 سال کا ہو جائے گا اب یہ بچہ بالغ ہو چکا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب 13 سال کا ہو جائے گا تو اب یہ بالغ ہے، 15 سال کا ہو جائے گا تو بالغ تصور ہوگا، 17-18 سال کا ہو جائے گا بالغ تصور ہوگا۔ یہ نہیں ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اس عمر کا بچہ بالغ سمجھا جائے گا، یہ شریعت کا حکم نہیں۔ البتہ فقہائے کرام نے اکثری عمر اپنے تجربات سے اکثری عمر بیان کر دی ہے، لیکن وہ بھی ثانی درجے پر ہے، وہ بھی دوسرے درجے پر ہے۔ پہلے درجے پر شریعت کا حکم ایک علامت ہے، اور وہ علامت ہے بالغ ہونا، یعنی انزال ہو جانا، پیشاب کے راستے سے وہ اس مادے کا اس سے خارج ہو جانا کہ جو عموماً بچوں کو پیش نہیں آتا، وہ بڑوں کو پیش آتا ہے۔ تو مادے خاصہ کا اپنے عضو سے نکلنا، یہ اس بچے کے لیے بلوغت کی علامت ہوگی۔ لیکن اب چونکہ جیسے حالات ہیں، کون بچہ کہے گا کہ جی میں بالغ ہو گیا؟ چونکہ یہ ایک علامت ایسی ہے جو انسان کی ذاتیات سے تعلق رکھتی ہے، کسی دوسرے شخص کو تو پتہ نہیں چلتا۔ اگر علامت ہوتی داڑھی کا آنا، علامت ہوتی کہ اس کے کانوں پہ بالوں کا اگ جانا، مونچھوں کا آ جانا، اگر یہ علامات ہوتی تو یہ علامات ظاہرہ میں سے ہے، یہ علامات پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن وہ جو علامت ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، دوسرے شخص کو پتہ نہیں چلتا، اس وقت وقتی طور پر پتہ نہیں چلتا، بعد میں ظاہر ہو جائے، داڑھی کے آ جانے سے، مونچھوں کے آ جانے سے ظاہر ہو جائے تو اور بات ہے۔ تو اب شریعت کی رہنمائی اس حوالے سے کیا ہے؟ فقہائے کرام نے ثانی درجے پر، اول درجہ تو اس کا بالغ ہونا ہے اور اس مادے کا نکل جانا ہے جسم سے، کہ جو بچپن میں نہیں ہوتا وہ بڑے ہونے کے بعد احتلام کی صورت میں
انزال کی صورت میں وہ ہوتا ہے، وہ بچہ بالغ تصور کیا جائے گا۔ لیکن اب اگر کوئی بچہ ہے اور وہ یہ رٹ لگائے ہوئے کہ نہیں میں بچہ ہوں، اس کی عمر 18 سال کو ہو گئی ہے لیکن وہ کہتا ہے میں بچہ ہوں، تو کیا ایسے بچے کو بچہ سمجھا جائے گا اور اسے شریعت کے احکامات سے بری الذمہ سمجھا جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے فقہائے کرام نے ایک عمر متعین کی ہے کہ کم از کم 12 سال کی عمر سے لے کے 15 سال کی عمر تک یہ بلوغت کی اکثر یہ عمر ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ 12 سال کی عمر سے لے کے 15 سال کی عمر تک بچے بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بچہ جو 16 سال کا ہو گیا، 17 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بالغ نہیں ہوں، تو شریعت میں ایسے بچے کو بالغ سمجھا جائے گا اور 15 سال کی عمر سے اس پر شریعت لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ ہے اور وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میں، اس کی عمر 9 سال ہے اور وہ اپنے بلوغت کا اعلان کرتا پھر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں بالغ ہوں، عمر 9 سال ہے، عمر 10 سال ہے، لیکن وہ بالغ ہونے کی وجہ بیان کرتا ہے یا بالغ ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بتاتا نہیں ہوں، بس میں بالغ ہوں، مجھے پتا ہے، تو ایسے بچے کا 12 سال سے کم عمر کے بچے کی بات کا بھی اعتماد نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی عمر 12 سال اگر پوری ہو چکی ہے تو اعتبار ہوگا، اگر عمر 12 سال سے کم ہے تو اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر بچے کی عمر 17، 18، 19 سال کو پہنچ چکی ہے اور جب اسے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، وہ کہتا ہے نہیں میں بالغ ہی نہیں ہوں، اسے کہا جاتا ہے روزہ رکھو، وہ کہتا ہے میں بالغ نہیں ہوں، تو ایسے بچے کی بات کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ 15 سال کی عمر ہو چکی ہے تو اب اس پر شریعت لازم ہو چکی ہے۔ یہ فقہائے کرام نے اکثر و بیشتر معاملات کو دیکھ کر اس بات کا فتویٰ دیا ہے، اور یہ فتویٰ تمام فتاوی جات کی کتب میں تھوڑے سے اختلافات کے ساتھ، یعنی کسی نے 15 سال کچھ مہینے قرار دیا، کسی نے اکثر عمر 15 قرار دیا، کسی نے 14 قرار دیا، اسی طرح ادھر کسی نے 11 سال کی عمر قرار دی، کسی نے 12 سال، احوال کے اختلاف کے ساتھ۔ جہاں موسم جدا ہے وہاں حکم جدا ہے۔ اس علاقے کے مفتیان کرام عموماً چونکہ وہ حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں زیادہ تر کس عمر میں بچہ بالغ ہوتا ہے، اور اس علاقے کے علماء کرام، مفتیان کرام کی بات ہی اس میں معتبر مانی جائے گی۔ اور اگر کوئی بچہ خود سے سمجھدار ہے اور اس کا مزاج والدین جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ بولتا ہے، اور اس کے گھر والے اس کے لباس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر وہ کسی پر ظاہر ہو گئی تو وہ اول درجے کی بات ہے۔ اگر کسی سے مادہ منویہ کا ظاہر ہونا پایا گیا احتلام کی صورت میں، انزال کی صورت میں، اب اس صورت میں ہم اس بات کی طرف نہیں جائیں گے کہ عمر 12 سال ہے یا نہیں ہے، عمر 15 سال ہے یا نہیں ہے، بلکہ اول درجے پر شریعت نے جو علامت قرار دیا ہے وہ علامت وہی بلوغت ہی ہے۔ اگر وہ علامت ظاہر ہو گئی اس کے بعد ہم عمر کی طرف نہیں جائیں گے، پھر اول درجے کی بات کو تسلیم کر کے اس پر حکم کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ گزارشات تھیں آج کل کے عموماً نوجوانوں کے متعلق، جو عموماً بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا، جو کہ مسائل ضروری ہیں اور ان کی معلومات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔